بچی ہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے صفحہ نمبر 1 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی چاند رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے اہم ترین اور مشہور و معروف شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا آج مدنی مذاکرہ ہے۔ پیارے باپا جان محمود ہارون اتاری، پروڈکشن مکتب مدنی پھول ذمہ دار۔ پیارے باپا جان الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں میں رفیق بنائے جاتے ہیں، تو پیارے باپا جان اس میں رفیق بنانے میں کیا حکمت ہے یہ ارشاد فرمائیے۔ نیز یہ کہ الحمدللہ مدنی چینل میں نئے نئے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، پیارے باپا جان دعا فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قافلوں میں رفیق بناتے ہیں، اور رفیق بنانے میں حکمت اگر یہ پیش نظر رہتی ہو تو جہاں جہاں رہتی ہوگی، کہیں نہ بھی رہتی ہو تو وہ ہے کہ ایک مضبوط اسلامی بھائی جو یعنی کہ مدنی ماحول میں مضبوط مراد، اور ایک مدنی ماحول میں جو کمزور ہو، جیسے نیا آ گیا یا آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے اس طرح کا، تو یہ دو رفیق۔ تو اب یہ ایک جو مضبوط ہے مبلغ ہے وہ اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مضبوط بنائے گا، پھر ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھی یہ کام آئیں گے، کوئی ضرورت پڑے گی تو ہاتھ بٹائیں گے، جو سفر ہے نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ جو ایک نیا آ گیا اگر یہ رفیق نہیں بنائے گئے تو یہ آپس میں یہ جو پرانے یہ آپس میں ملے جلے رہیں گے، اور اس کو پوچھیں گے نہیں تو یہ تو بیچارہ اجنبیت محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی نہ آئے، دل برداشتہ ہو جائے کہ یار میرے کو کوئی نہیں پوچھتے۔ تو یہ فوائد، تو یہ رفیق کا طریقہ جو ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، یہ تو مدنی چینل میں بھی ہونا چاہیے کہ مدنی چینل میں یہ ہرگز نہ ہو کہ امام والے سے اور جو غیر امامہ
والے ہیں بغیر امامے کے، وہ بغیر امامے والوں کے، اگر یہ ہوگا تو اس میں نقصان ہوگا. یہ اسی طرح گروپ بنتے ہیں، آنکھیں لڑتی ہیں، پھر اسی میں گناہوں کے دروازے مزید کھلتے بھی ہیں. سب امامے والے الگ رہیں، وہ ماڈرن الگ رہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ کے دروازے کھل سکتے ہیں کہ ایک دوسروں کی آنکھیں لڑیں، نفرت ایک دوسرے سے کی جانے لگی. اچھا، جیسے کہ پھر غیبت کا دروازہ کھلے گا، یار یہ امامے والا ہے نا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لے میرے سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. اب ایک غیر امامے والا یہ بولے گا تو یہ گناہوں کی صورت بن رہی ہے اس میں، جبکہ واقعی ایسا ہے کہ وہ اس سے نہیں مطلب اس کو لفٹ کرا تھا. تب بھی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ قلبی کیفیت ہے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. تو یہ اس پر ہوئی تہمت کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ عام طور پر اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مغرور ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ہم کو حقیر جانتا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ بغیر امامے والے نے تہمت باندھی. تو یہ گناہ کا سلسلہ، اس کا سبب آپ ہوئے کہ آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، بلا وجہ اس سے روگردانی کرتے رہے، الگ تھلگ اس سے بلا وجہ رہے. تو اس لیے اگر ان میں بھی کوئی رفقا کی تحریک چل جائے کہ ایک سبز امامے والا اور ایک بغیر امامے کا، اور یہ اس پر ایک دوسرے کی ترکیب اس طرح کرتے رہیں، لیکن پھر وہ ایک اور پرابلم ہو جائے گا، وہ جوڑی بنے گی، اور وہ جوڑی پھر جو بدنما رنگ کے دھبے بکھیرے گی نا، یہ ایک الگ مصیبت ہوگی. اچھا، پھر وہ جو غیر امامہ وہ پاورفل ہوگا تو وہ امامے والے کو کمزور کرے گا، کیونکہ یہ لمبا ہے نا. قافلے میں ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جدول ہوتا ہے، تو درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، علاقائی دورہ ہو رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، اشراق و چاش پڑھی جا رہی ہے. تو مدنی چینل میں تو یہاں تو ہم یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو با جماعت. پہلا سوال ہی یہ تھا. اس کا مطلب نمازوں کے بھی مسائل ہیں، تو اس میں یہ دوستیاں کرنا تو رسک بھرا ہے. بہت پرانی بات کرتا ہوں کہ دو دوست ہوا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے. دونوں نے داڑھی رکھ لی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک کے گھر میں کچھ سختیاں ہوئی ہوں گی، تو دوسرے نے مجھے بتایا کہ وہ میرا جو دوست ہے نا وہ داڑھی منڈا دے گا. اس کو پتا تھا کہ یہ منڈا دے گا، کوئی بات ہوئی ہوگی نا، داڑھی منڈا گا. اور اس نے جب اگر منڈا دی نا، میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہے. یہ اس وقت کا ہمارا ماحول تھا، دعوت اسلامی پہلے کا ایک ماحول تھا. تو ایسا ہی ہوا، اس کے دوست نے داڑھی منڈوا دی تو اس نے بھی منڈوا دی. تو یہ جوڑی کا نقصان بھی سامنے آیا. تو ایک اجتماع میں آئے گا، دوسرا بھی آئے گا، ایک بولے گا یار آج تو سستی ہوتی ہے، تو دوسرے کو بھی سستی چڑھی جائے گی. تو چلو اجتماع میں نہیں گیا، گناہ گار نہیں ہوا. داڑھی اس کی وجہ سے منڈا دی، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، گناہ گار ہوا. تو یہ ہے جوڑیوں کا نقصان. اس طرح کی جوڑیاں مذموم ہیں. اور جو دوستی اللہ کے لیے ہو نا، اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اللہ کے لیے جو دوستی ہوگی نا، اس میں تو ایک دوست کمزور پڑے گا دین کے معاملے میں تو وہ اس کو مضبوط کرے گا، ہر حربے سے مضبوط کرے گا. یہاں تک اس کو بولے گا کہ یار تیرے کو میں نے دوست اس لیے بنایا تھا کہ تو سیدھے راستے پہ رہے گا، تو نے راستہ دوسرا لیا تو میرا راستہ تو مدینے کی طرف ہی جائے گا جو جا رہا ہے. سمجھے؟ وہ اس کو ہاتھ ہلا دے گا. دوستی ایسی اللہ کے لیے. جن دوستیوں کی مطلب پذیرائی ہے نا، وہ اس طرح کی دوستی ہے کہ تیرا ہم نشین وہ ہے نا، اس کی صحبت میں بیٹھ. دیکھیں حدیث کے مضامین ہیں کہ جس کو دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اب ایسا دوست یار کہ جس کو دیکھ کر بندہ خدا کو بھول جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، بے نمازی، فاسق و فاجر، بے حیا قسم کا، گالیاں بکنے والا، جھوٹ بکنے والا، غیبتیں کرنے والا دوست. ایسی دوستی کی تو سختی سے مطلب ممانعت ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ
فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو قرآن کا حکم ہے. ظالم سے مراد یہاں تفسیرات احمدیہ کے مطابق کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. ان سے دوستی تو منع ہے. دوستی تو ایسا ہو کہ پہلی صف میں جماعت سے نماز پڑھ رہا آپ کا دوست، اور وہ آپ پر بھی انفرادی کوششیں اس کی جاری ہیں کہ آپ کو پہلی صف میں آنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جماعت بھی ترک کر دیتے ہیں، وہ پوچھتا نہیں ہے اور آپ کا بنا ہوا دوست ہے، یہ بیکار ہے. اللہ کے لیے دوستی ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے. حدیث پاک میں نا، دوستی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہیں آپ کے عملے میں، لیکن ان کو مطلب جو نماز نہیں پڑھتے یا جماعت میں سستی کرتے ہیں، یہ چاہیے کہ آپ مطلب انفرادی کوشش فرمائیں. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شرعی طور پر اجازت نہ ملے اس کی، اور بغیر یعنی کہ فارغ وقت میں یہ کریں گے نہیں، ورنہ کرنا چاہیے. فارغ وقت میں کرنے کے لیے دونوں فارغ ہوں، دو اجارے کا وقت اس میں صرف نہ ہو، اور ایک ایسی مجلس بنا لی جائے جو اجارے کے اوقات کے علاوہ، کہ جس سے کہ وہ شعبہ ہوتا نا، شعبہ امر بالمعروف، تو مہربانی کیجئے، آپ کے آگے آپ کی بھلائی کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں. نمازوں کی پابندی، آپ تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں. عالمی مدنی مرکز کے اندر، فیضان مدینہ کے اندر ہی آپ کی عمارت ہے، اس کے پورے اسی کے احاطے کے اندر، اور جماعت آپ کی چلی جائے، جس کی چلی جائے، سب نہیں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں با جماعت، تو چلی جائے. تو جب یہاں چلی جاتی ہے تو گھر پہ کیا ہوتا ہوگا؟ فجر میں کیسے جاگ آتی ہوگی اور کیسے مطلب ترکیب بنتی ہوگی؟ اب سوچیں اس پہ، مہربانی کریں، اپنے حال پر رحم کریں. خدا کی قسم اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا، کوئی نہیں سہ سکے گا، ہرگز نہیں سہ سکے گا. جو کہہ دے کہ میں عذاب سہ لوں گا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اسلام سے ہی گیا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا، گھٹیا جانا، معاذ اللہ. یعنی یا اللہ تجھ سے جو ہو سکے کر لے، میں تو وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. خیر مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو ڈرانے کے لیے آپ کو بولتا ہوں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجئے، اپنے نازک اور کمزور بدن پر غور کیجئے کہ جو نہ سردی سہ سکتا ہے نہ گرمی سہ سکتا ہے. آج مکھی بھی ناک پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے. اگر سانپ نے ناک بھنبوڑنا شروع کر دیا قبر میں اور بچھو لپٹ گئے، چمٹ گئے، کیا کریں گے؟ تو سب کے سب نیت کریں، عہد کریں کہ اب انشاءاللہ عز و جل میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ بلا اجازت شرعی کوئی جماعت بھی میری نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اب یہ جو میں نے شعبہ بنانے کا کہا، ویسے تو اندر ہیں نیکی کی دعوت دینے کی ترکیب، قافلوں کی ترکیب، یہ، لیکن اب یہ پتہ نہیں وہ کر رہے ہوں گے بیچارے، ان کو ایسا فعال ہونا پڑے گا کہ جیسے کہ زید نے سستی کی وجہ سے پتہ ہے جماعت ترکی، یا ویسے اس کی جماعت چلی گئی، چلو سستی نہیں، اس کا عذر ہو، اس نے دیکھ لیا تو اس کی ٹوہ میں نہ پڑے کہ کیوں جماعت چھوڑی. اپنے لیے اس نے زن کی ترکیب رکھے کہ کوئی عذر ہوگا، لیکن اس کو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ آج آپ کی جماعت میں میں نے دیکھا کہ نہیں تھے. جماعت کی ترکیب مدنی التجا، آپ اس کو صرف اس طرح مخاطب کریں گے نا، پیارے اسلامی بھائی، میٹھے اسلامی بھائی، آپ کی جماعت، آج جماعت میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت جماعت میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عذر ہو، لیکن جماعت ترک نہ کیا کریں. ابے ہوئے آج جماعت میں نہیں تھا تو دیکھ عصر میں دیکھوں تیرے کو، یہ تو باپ بھی بیٹے کو بولے گا تو شاید بیٹا بھی باغی ہو جائے. یہ شاید لینگویج بھی ہوتی ہو تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپس میں فرینڈ سرکل ہے نا. یہ آپس کی جو فرینڈشپ جو ہے نا، فرینڈشپ میں
अम्र बिल मारूफ के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, वो नहीं हो पाता। वो अगला बोलेगा यार छोड़ यार मौलाना अब बस है, बस कर। मौलवी जब देख यार तू टोकता रहता यार, तो ये जमेगा नहीं। जो भी अम्र बिल मारूफ करें उनको तो सीरियस होना चाहिए और रिजर्व ये सबसे रहें, संजीदा रहें, तो इनकी बात सुनी भी जाएगी, इसको आता देखकर खामोश भी हो जाएंगे और इसकी तवज्जो से सुनेंगे, इसकी दिल में रिस्पेक्ट पैदा होगी, एहतराम पैदा होगा, तो ये इसकी सुनेंगे और इंशाअल्लाह इसके नताइज बरामद होंगे, मुस्बत नताइज। वरना तो अब ये कि किस तरह की मजलिस है, क्या है, तफसीलात तो आप ही को पता होगी, या कोई इसमें बढ़ाया जाए ऐसे जिम्मेदार इस्लामी भाई। पापा मजलिस तो बनी हुई है, काफ़िले के भी एक ज़िम्मेदार हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं, इसी तरह मदनी इनामात के ज़िम्मेदार भी हैं और आज नीयतें भी अच्छी अच्छी करके इस्लाम में तशरीफ़ लाए हैं और कुछ न कुछ मदनी इनामात के कार्ड भी जमा होते हैं। कारकर्दगी लेने का जब तक मजबूत सिलसिला नहीं होगा ना, अब घूम फिर के क्या बोलेंगे, आप हमारा मदनी मशवरा कर लो, मदनी फूल देता हूं, हम आपको, आप कारकर्दगी हमसे लिया करो। अब तो इज़ाहिर है कि अब वे क्या कर सकता हूं। मुहर्रम शरीफ के दिनों में मुझे पैगाम मिला था मदनी चैनल की तरफ से, जिम्मेदार की तरफ से, कि आप हमारा मदनी मशवरा करें और काफले और मुहर्रम है और तरगीब, और अब मुहर्रम शरीफ ही में तो काफले नहीं है ना यार। क्या मैं टाइम नहीं, मैं सोचता हूँ क्या करूँ, मतलब टाइम नहीं दे पाया, तो मुहर्रम शरीफ ही में मदनी काफले क्यों, सारा साल होने चाहिए, दुनिया भर में काफले सफर करने चाहिए, एक एक फर्द भी नहीं, एक एक फर्द जाकर जो कुछ करता है वो बस काफला और जदवल के मुताबिक, जब तक दुनिया भर में हमारे काफले सफर नहीं करेंगे जदवल के मुताबिक, अब जाकर ऐसी कमरों में बंगलों में कोई ठहर जाए और ये मतलब 12 माह के लिए गया है फना मुल्क में, ठीक है, लेकिन मदनी काफिला जाए 12 माह के लिए, न सही 92 दिन के लिए जाए, इसका ठिकाना मस्जिद में हो, मुमकिन सूरत में 3 दिन यहाँ रहा, 3 दिन यहाँ रहा, 12 दिन वहाँ रहा, 1 महीना वहाँ रहा, यूं सफर करता रहे, दुनिया में मदनी इनकलाब ना बरपा हो जाए तो मुझे कहना, इस तरह करें। अब मेरे जैसा चला जाए, एक बात है, और ओ भाई इधर गया ने, अमेरिका गया ने, यूके गया, ओ धड़ाधड़ मैंने बयान किया और हजारों जमा कर दिए, काम ये भी है, लेकिन बाद में संभालेगा कौन इनको, संभालेंगे ये काफिले। तो साथ में ठीक है बड़ा मुबल्लिग जाए जिसको लोग सुनते हैं, जमा होते हैं, और पीछे से वो काफिलों की मतलब तांता बंधा हुआ हो, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, आप देखो कि किस तेजी के साथ आपकी मस्जिद आबाद होती है। मस्जिद इंशाअल्लाह छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन होता ही है कि जैसे मैं चला गया, अब मेरी अकीदत में पूरा शहर उमंड आया, एक मुबालगा नहीं, जितने भी दावत इस्लामी वाले हैं उन्होंने आना है, इल्ला को मजबूर है और ना आया वो अलग बात है, वरना तकरीबन मैं अगर किसी मुल्क में जाऊंगा तो वो आना पसंद करेंगे जिनके लिए मुमकिन होगा, तो भर जाएगा। और मेरे को यूं लगेगा कि यार क्या बोलते हैं, यहाँ काफिरों की अक्सरियत है, इतना बड़ा इज्तिमा, तो मैं भी समझता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ कि ये तारीखी है, मैं आया हूं ना तो ये आप आ गए, मेरे बाद एक भी नजर नहीं आएगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा, सब मुंतशिर। तो इसलिए मतलब भले मुबल्लिग बिल्कुल जाए, जाना चाहिए, वो इकट्ठा करे, इसमें से बने मदनी काफिले मिल जाते हैं, काफिले में सफर करने वाले, अगर साथ में अपना काफिला हो ना, वो क्या है, अल जिन्सो यमीलो इलल जिन्स, तो अगर काफिला मौजूद है कि हम यहाँ 3 दिन ठहरेंगे, हमारे साथ कौन कौन ठहरेगा, फिर वो जो बड़ा मुबल्लिग है वो बोले कि देखो ये 3 दिन के लिए यहाँ आए हैं, ये उधर से आए हैं फुला मुल्क से, आपके यहाँ आए हैं, आप अपने घरों से निकलकर 3 दिन के लिए इनके साथ नहीं बैठ सकते, है ना, कुछ तो होंगे ना जो जज्बा मिलेगा उनको, आके बैठ जाएंगे। तो यूं
اگر یہ قافلوں کا مدنی جال بچھ گیا نا تو انشاءاللہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ تو صرف بڑے بڑے اجتماع کر کے نہیں، بڑے بڑے اجتماع کر کے بھی اور مدنی قافلوں کے ذریعے بھی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے بھی، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے ذریعے بھی، جامعات المدینہ کے ذریعے بھی، مدارس المدینہ کے ذریعے بھی، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کے ذریعے بھی، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے بھی، مدنی مذاکرات کے ذریعے بھی، ہر طرف سے ناکہ بندی کرنی ہوگی۔ کاش ایسا ہو جائے اور میں جیتے جی دیکھ لوں ابھی کہ جیتے جی دنیا میں مدنی قافلوں کا جال بچھ گیا، میں یہ دیکھ لوں۔ خالی ایک جاتا نا 12 مہینے کے لیے، میں پیٹ تو تھپکتا ہوں اس کی، بیچارہ جا رہا ہے، لیکن ذرا ایک آدمی کیا کر رہا ہے، اجنبی، اس کو کیا پتا ہوں کیا کرنا ہے، جو بھی کرتا ہے بیچارہ، دعوت اسلامی پھر بھی زندہ ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ بس پورا قافلہ جائے اور وہ رہے مسجدوں میں۔ ایک آدمی بیچارہ مسجد میں کیا کرے گا رہ کر، یہ بھی سوچتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں، کیا کروں میں، نہ کام کا تجربہ، جیسے ہمارے طلبہ 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور کام کا تجربہ تھوڑی ہوتا ہے ان کو۔ اب صابیہ میں یا دور حدیث والا 12 ماہ کے لیے سفر کیا، اب اس کو طریقہ کار نہیں معلوم، تو چلا تو جاتا ہے، ہم بھی بھیج دیتے ہیں، چلو نہ ہونا اچھا، لیکن ظاہر بیچارہ کرے گا کیا؟ تو اگر یہ اولا سے مدنی کاموں کا عادی ہوگا، علاقے میں درس بھی دیتا ہوگا، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہوگا، اجتماع سنتوں برا اجتماع از ابتداء انتہا اس میں حاضری ہوتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ مدنی کام کرتا ہوگا نا تو یہ 12 ماہ میں دھمال مچا دے گا وہاں جا کے، ورنہ تو بغلیں جھکے گا، اور وہاں والے حیرت کریں گے کہ یہ کیا، اس کو ہمیں سکھانا پڑ رہا ہے۔ تو سب ایسا نہیں کرتے، میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا کہ مدنی کام یہاں کرو گے تو باہر جا کر کر سکو گے، ورنہ کیسے کر سکو گے؟ کسی کا باپ ہے، وہ بیٹے کو اچانک بول دے کہ یہ لے دکان چلا، بیٹے نے کبھی دکان میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، بیٹا کیسے یار دکان چلائے گا؟ جب تک 2-4 سال باپ کے ساتھ وہ کام نہیں کیا ہوگا تو کیسے کام کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کیا، تو لوٹ کے لے جائیں گے، پھسلا کے کھا جائیں گے سب۔ تو دنیا دار آدمی ایسا کرتا بھی نہیں ہے کہ دکان سونپ دے بالکل ہی کورے کاٹ کو اٹھا کے، خیر ایسا نہیں کیا جاتا، اس کو 41 دن کا قافلہ کورس، مدنی انعامات، مدنی قافلہ کورس بھی کروایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، پھر باہر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ وہی ہے کہ قافلہ جائے، اگر یہاں سے 3 جاتے ہیں تو وہاں جا کر 4 اس کو آسانی سے مل جائیں گے، اگر اس کا ذہن یہ آسانی سے نہیں ملیں گے، کوشش کرنے سے ملیں گے، آسانی کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، تو کوشش کرے گا تو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 جا کر ان کا جب یہ ہم ذہن بنائیں گے نا کہ بھائی یہ تم کو کسی کے گھر جانا نہیں ہے، یہ لے جدول، اس جدول کے مطابق تمہیں 4 تلاش کر کے مسجد میں بیٹھنا ہے، اور جہاں جہاں مسجد میں اپنی ترکیب ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اس مسجد میں جا کر پھر 3 دن وہاں جا کے بیٹھنا ہے، پھر اس گاؤں میں جانا ہے، پھر اس قصبے میں جانا ہے، اس شہر میں جانا ہے۔ یہ جو 12 ماہ کے لے گیا نا، یہ اگر خانہ بدوشوں کی طرح پھرتا رہے گا نا تو انشاءاللہ بہت سارے خانے بنا کر آ جائے گا۔ خانہ مانے گھر، خانہ مانے گھر، خانہ بدوش جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ پھرتے رہتے ہیں، تو خانہ بدوشوں کی طرح پھرتا رہے گا نا تو بہت سارے گھر بنا کر آ جائے گا، یعنی بہت سارا کام شروع کر کے آ جائے گا۔ پھر وہاں سے جو قافلے چلتے رہیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب بھی قافلے چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس دن ہم نے اپنا کام یہ سمجھ لیا نا ہم نے بہت کام کر لیا، اس سمجھو کہ گئے کام سے، ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ قافلے تو الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں سفر کر ہی رہے ہیں، قریب قریب بھی جاتے ہیں، لیکن کیا کام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخری سانس تک کام بڑھانا ہے۔ تو اب مدنی چینل والے بھی کمر باندھ لیں، ان کے پاس بھی جدول ہوتا ہے مدنی قافلوں کا، ان کو بھی سفر کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے چارہ۔
देखो आप मदनी चैनल पर दिन में शायद 100 बार चलाते होंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये मदनी चैनल से आपका चलाया हुआ सुन सुनकर बच्चे याद कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं अपनी कटपट जबान में यही। तो अब ये कि आप खाली ये चलाते रहोगे या अपने कुछ अपने बदन को भी चलाओगे काफिलों में। तो मदनी चैनल वाले आज मुझे कुछ यार खुश करके दिखा दें यार कि बस अब हम आपकी आंखें ठंडी करेंगे। हमारी समझ में आ गया कि आप हमारी आखिरत की भलाई चाहते हैं। हर तरह के तरबियत इज्तिमा में इजहार होता है, तो आज ये मदनी चैनल वाले भी अगर नीयत कोई अगर हो कि हर माह 3 दिन की, तो बापा को अगर इजहार कर दें कि हर माह 3 दिन के लिए मैं हम हाजिर हैं। कौन कौन मदनी चैनल अगर खड़े हो गए? जी माशाअल्लाह। देखिए अगर नीयत दिल में नहीं है तो झूठा खड़ा होना गुनाह है। सुभान अल्लाह। किसी को यानी दिखाने के लिए या मुरुवत में झूठ बोल दिया ये खड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये ऐलान है कि मैं जाऊंगा हर महीने 3 दिन, तो गुनाह होगा। ये धोखा है ना। सच्ची नीयत है 100%, फिर नहीं जा सका तो कोई गुनाह नहीं है। नीयत सच्ची हो जब खड़ा हुआ उसको। माशाअल्लाह। बीच में जगह खाली है, आप भी मदनी चैनल में? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। हर माह 3 दिन 290 में से कितने मिले देख लो। अब जो मिले, आटे में नमक थोड़ा ही होता है ना। चलो बकिया पर भी कोशिश करेंगे बाबा। नहीं कुछ तो बेचारे इस वक्त ड्यूटी पर होंगे, वो तो आ ही नहीं सकते। तकरीबन होंगे 25-30 इस्लामी ड्यूटी पर होंगे शायद। गाइनों तो सही कितना ही। फिर मजलिस अगर मौजूद है तो ताज़ा तरीन इस्तिलाह में फॉलो अप करें इसको, और मेरी इस्तिलाह चाहिए तो इसकी कारकर्दगी लें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बाबा, कई इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी शरीफ भी सजाई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दाढ़ियां आने तो के अगर बाद बढ़ती जब जा काम रही कर हैं। रहे हैं। जो पहले दाढ़ी मुंडे थे आए तो अब दाढ़ी वाले हैं माशाअल्लाह। कईयों ने इमामा भी सजाया है माशाअल्लाह। बाज जो है वो लिबास की तरफ भी माइल नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मदनी चैनल का यूं फेस तो है, फर्क तो पड़ा है। शुरू में तो दाढ़ी वाला अचार डालने में नहीं, अचार के लिए भी नहीं था अपने वक्त, तरसते थे। आज माशाअल्लाह कई दाढ़ियां हो गई। तशरीफ रखिए। क्योंकि ये एक ऐसा मतलब ये है ना चैनल का मामला कि इसके माहिरीन चाहिए। तो दाढ़ी वाले इमामे वाले तो नहीं है ना माहिरीन, सब इसी में दाढ़ियां और इमामा इनको नसीब हो रहे हैं जिनको हो रहे हैं माशाअल्लाह। पापा ये भी देखा गया कि हमारे इस तरह के जो मदनी अमले वाले हैं, चूँकि इनके भी ताल्लुकात मुख्तलिफ चैनल्स वालों से होते हैं, तो ये भी एक अच्छा सिलसिला बन सकता है कि ये अपने सफ़र में अपने उन इस्लामी भाइयों को भी शामिल करें कि मैं भी जा रहा हूँ, आप भी चलें। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कि दूसरों की भी इस्लाह का एक बेहतरीन ज़रिया बनेगा और उनको भी दावत इस्लामी को करीब से देखने का मौका मिलेगा। बेशक इनफरादी कोशिश करें, अपने भाई को साथ ले लें, पड़ोसी को ले लें, कोई इसी तरह जैसे इन्होंने फरमाया दूसरे चैनल्स वाले अगर दोस्त हैं आपके उनको शामिल करें। तो ये इंशाअल्लाह मेरा दुख जीते जी दूर हो जाएगा। अच्छा, अब यह कि अपने किरदार की इस्लाह भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अखलाकियात जिसको आप लोग रफनेस बोलते हैं गालिबन, ये इसका तो हर शोबे में कमोबेश, हर शोबे में कोई शोबा तो शायद ही बचा हो, कोई फर्द बचा होता है, शोबे तो इसमें मिक्स होते हैं। तो इसका हल जो है ना ये मदनी इनामात में है। मदनी इनामात का रिसाला अगर पढ़ लिया है तब भी एक बार फिर सीरियस होकर पढ़े और इस पर गौर करें तो बाज़ मदनी इनामात पर तो ऑलरेडी आपका अमल होगा, वो कर लें आप, उसमें खाना पूरी करें। रोज़ाना फ़िक्र मदीना, खाना पूरी जो करते हैं खाना भरते हैं, खाना पूरी और चीज़ होती है, वो रस्मी होती है, खाने पुर करें। तो इंशाअल्लाह आपकी खुद हौसला अफजाई होगी कि इतने तो मदनी इनामात पर है मेरा ऑलरेडी अमल, फिर आगे मज़ीद बढ़ते चले जाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह आप बाकिरदार मुसलमान बनकर मुआशरे में उभरेंगे। और अखलाकियात के हवाले से भी मदनी इनामात में सब मौजूद है
تو تکار جیسے یہ اپنا تکیہ کلام ہے، تو یہ مدنی انعام ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہونا ہے. یہ فائدہ ہوگا کہ آپس میں آپ جناب سے بات کریں گے نا تو انشاءاللہ ماحول میں تبدیلی آئے گی. تو اگر ایسی کوئی ترکیب نہ کر لیں مدنی چینل میں، تو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اخلاقیات بنانے کے لیے ایک کوشش ہم کرتے ہیں، اللہ کرے گا وہ ناکام نہ ہو، فائدہ تو ہوگا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ترجمہ کنز الایمان. اور سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ ہے کہ جیسے کہ مدنی چینل والوں میں یہ ایک بس یہ اب یہ ہمارا ایک آج سے رائج یوں سمجھ لیں. جماعت کو تو وہ میں عرض کر چکا، اب اخلاقیات کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بھی آمنا سامنا ہو السلام علیکم کہے گا، کیونکہ اس کا بھی فقدان ہوگا، مجھے اندازہ ہے اس کا. السلام علیکم، اگلا کہے گا وعلیکم السلام، پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ 30 نیکیوں پر ہے نا. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھایا 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی کہا 30 نیکیاں. تو کوشش کی جائے کہ 30 نیکیاں، ورنہ السلام علیکم اتنا کہہ لیا جائے. اچھا، اس میں نیت کرنی ہوگی. نیت کم از کم اتنی نیت تو کر لیں کہ سلام کرنے کی سنت ادا کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو یہ حالت تھی، رشک آتا اپنے کو، تو شرم آتی کہ خالی بڑی بڑی باتیں ہی کرنا جانتے. کہ جیسے کہ یہ حضرات کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت آ گیا ہے نا. اب درخت سے یہ بیچ میں درخت کی آڑ بنی، ایک یوں سے نکلا ایک سے یوں نکلا. اب یہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھے، السلام علیکم. درخت بھی اگر بیچ میں آ گیا تو سلام. ہمارے تو دیوار آ گئی تو بھی سلام نہیں کرتے، مکان آ گیا تو بھی سلام نہیں کرتے، 25 گھنٹے آڑے آ گئے ملاقات ہو گئی تو بھی سلام نہیں کرتے. اب تو کرتے ہی نہیں سلام. تو سلامتی پائیں گے کیسے؟ تو اس میں کم از کم یہ نیت کر دی جائے سلام کرتے وقت کہ سلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، السلام علیکم، تو ثواب ملے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب دینے والا یہ نیت کر لے کہ سلام کے جواب دینے کا واجب ادا کر رہا ہوں، یوں کر کے وہ بھی مطلب یعنی کہ ثواب کا حقدار بنے. تو جہاں یہ کہ یہ اپنے اپنے محل میں ہوگا یہ نیتیں، کہ جہاں جواب واجب ہے مثلا تو وہاں اس کو واجب کا نیت ہوگی اور واجب کا ثواب اس کو ملے گا. اب کسی نے سلام کے الفاظی غلط ادا کیے تو اب وہ اس نے سن بھی لی ہے، تو اب اس کا جواب اس پہ واجب نہیں ہے. اب ظاہر واجب کی وہ نیت بھی کرے گا تو کارآمد نہیں رہے گی. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا کہ جبکہ سلام کا تلفظ ہی درست نہیں ہے. تو اس لیے میں نے محل کی وضاحت کر دی کہ موقع محل کے حساب سے وہ سنت اور واجب کا وہ نیتیں جو ہے وہ کارآمد ہوں گی. جب بغیر نیت کے سلام کیا تو ثواب اگرچہ نہ ملے لیکن نقصان پھر بھی نہیں ہے. ازدیاد حب کا باعث تو بنتا ہی ہے. سلام کرنے سے آدھا غصہ دور ہو جاتا ہے اگلے کا، فرق پڑتا ہے. یعنی اگر کسی کی جیسے کہ کوئی غصے میں آ گیا ہوتا ہے، آپ ساتھ رہتے ہیں تو وہ برتن تو بچتے ہی ہیں، اور آپ ہیں ماتحت، وہ آ گیا اس کو غصہ، تو منہ پھلانے کے بجائے اگر آپ کے منہ سے یہ نکلے نا اللہ آپ کو 12 مرتبہ میٹھا مدینہ دکھائے. یہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، پھرکڑی گھومتی ہے تو کچھ یاد نہیں آتا آدمی کو. لیکن اگر آپ کر دیکھیں نا، یہ مطلب عرب میں پہلے تو تھا، اب بھی حج میں کہیں کہیں دیکھا ہے میں نے کہ جیسے دو لڑ رہے ہیں، یعنی وہاں کوئی مارا ماری کرنے کی تو ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہاں قانون سخت ہے. فن خانی اور ترم خانی ہمارے ہیں، فائرنگ، اور یہ تو لوگوں نے بندوقوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے وہاں.
تو یہ جیسے بولیں گے دو جیسے غصے میں آ گئے صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھ، تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے، اس سے آدمی ٹھنڈا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ وہ سیدی قطب مدینہ کی سیرت طیبہ پر 2 جلدوں میں کتاب، ایک غالباً 2 جلدیں، نام اس کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں لکھا ہے قدیم مطلب راہ مدینہ کے تعلق سے حج کے راستے میں، تو وہ مدینہ شریف کے اطراف جیسے اور اس راہ میں اگر کوئی ڈاکو لوٹنے کے لیے آتے ہیں تو گھبرا کر اگر وہ قافلے میں سے کوئی السلام علیکم کہہ بھی دینا تو یہ ڈاکو جواب نہیں دیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کا ڈاکوؤں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ اگر ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا کہ تم پر بھی سلامتی ہو تو پھر ان کو لوٹیں گے کیسے؟ کہ لوٹنا تو سلامتی کا منافی ہے، الٹ ہے، تب لوٹ نہیں سکیں گے، تو اس لیے وہ سلام کا جواب دیے بغیر لوٹتے تھے۔ یہ ایک چٹکلے ٹائپ کی حکایت، وہ ایک لکھا ہے ان کا طریقہ پرانے ڈاکوؤں کا، کہ ڈاکو بھی سلام میں سمجھتے تھے یار ہم نہیں سمجھتے، ہم نمازی ہو کر بھی نہیں سمجھتے، کہ اگر کسی سے پھڈا بھی کر لیا تو بعض اوقات سلام کر کے پھڈا کر دیتے ہیں، مانا پہ نظر بھی نہیں ہوتی نا، کہ سلام کیا تو بس جیسے تیرا دین ایمان جان مال تیری عزت آبرو میری وجہ سے اب اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، سلامت ہے، تیرے کو میں نقصان نہیں پہنچاتا، تو محفوظ ہے میری طرف سے۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے رہیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، مدنی درس دیتے سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اخلاقیات میں ترقی بنتی رہے گی۔ تو بہرحال اب یہ کہ سلام یہ سمجھو گا نافذ العمل ہے آپ کے لیے اپنے اوپر، انشاءاللہ یہ آپ نے فیضان کرنا ہے۔ السلام، فیضان السلام، فیضان السلام۔ جب بھی بات چیت کرے تو اس میں یا بلائے تو پر پابندی، پورے مدنی چینل میں پابندی، تکار جس کو بولتے ہیں اس پر پابندی، آپ یعنی جمع کا سیگا، تم بھی چل جاتا ہے لیکن تم میں وہ بات نہیں ہے جو آپ میں۔ میں ایک واقعہ مجھے میری یادگار ہے کہ کانپور ہند میں جب اجتماع ختم ہوا اور ہم نکلے، وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر، اور وہ دیوانے اور گاڑی پر جھپٹ رہے تھے جس میں تھا، تو ایک تھا شیوڈ اسلامی بھائی، تو وہ گاڑی کے اس پہ وہ بھی باہر کی طرف اس کا منہ تھا، پیچھے سے کھلی تھی وہ گاڑی، شاید پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، سوزوکی یا جو بھی ہوڈ والی تھی، ہوڈ والی، یا دروازہ اس نے اٹھا کر، تو بہرحال وہ ہٹ جائیے آپ ادھر سے ہٹ جائیے، پھر وہ ایسا میٹھا لگ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سنا تھا یو پی والوں کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کو ہٹا بھی رہا تھا تو وہ بڑے احترام سے ہٹا رہا تھا، تو اب ہٹ جائیے کہو یا ہٹتا ہے کہ نہیں، دونوں صورتوں میں دیوانگی متاثر نہیں ہوتی، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دیوانے، اگر اس کا بولنا میرے مطلب مزہ آ گیا مجھے۔ تو کاش میں اب آئندہ کے لیے مدنی چینل والوں کی مثال دے سکوں، اتنی دور کانپور کہاں جاؤں، اتنی دور کانپور کہاں جاؤں، میرے مدنی چینل میں بھی ایسا ہی ہے انشاءاللہ کہ ہمارا مطلب یعنی کہ وہ ڈائریکٹر، ہر ڈائریکٹر تو نہیں ڈانٹتا ہوگا، میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ جیسے ڈائریکٹر بھی اگر یوں کہ نا آپ نے اس کو زوم کیوں نہیں کیا، آپ کو وہ سین جلدی ہٹانا تھا، کہ وہ دیکھا نہیں کہ وہ ناک میں انگلی گھمایا جا رہا تھا تو اسے زوم کیا جا رہا تھا، کیا الٹیاں کروائے گا ناظرین کو، تو یہ اس طرح کی مطلب اگر وہ باتیں وہ ایسے سین یہ جلدی بھگاتے میں
میں نے بھی یہ دیکھ دیکھ کے اندازہ لگایا. یا کوئی جو یوں ایکشن کرتا ہے نا، جو یوں کر رہا ہوتا ہے ناظرین، اس کو بھی بولتے بھاگ، تو فوراً کیمرہ ہٹ جاتا ہے. تو کبھی نہیں ہٹتا ہوگا تو آتی ہوگی وہ ڈانٹ کی بلیٹ کیا ٹھا کر کے لگتی ہوگی، تو وہ بلیٹ کے بجائے مدنی پھول آ جائے کہ آپ اس کو جلدی فارغ کیجئے. تو اس طرح محبت سے، پیار سے جو کام کو سکھاتا ہے. اب عمر بھر کسی کو آپ بولنے کا نہیں ہے. ماں کو بھی آپ نہیں بولتے، ماں کو بھی تو بولتے ہیں نا، ماں کو تو. باپ کو چلو آپ بولتے ہیں، یہ غنیمت ہے، دیکھو کب تک بولتے ہیں. انگریزوں میں تو یہ تمیز بھی نہیں ہے، وہ باپ کو بھی یوں بولتے ہیں اور ایک دن کے بچے کو بھی یوں بولتے ہیں. سمجھے؟ وہ یوں ان کے لیے تو، تم، آپ، یہ سب یوں میں آ گیا. انگریزوں کے بعد الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے. سمجھے؟ ہمارے پاس ذخیرہ ہے الحمدللہ، الفاظ کا بہت ذخیرہ ہے. تو اس لیے مطلب تم کے بجائے بھی اگر آپ کہا جائے نا تو یہ یہاں مطلب اچھا ہے، بہتر ہے. تو کیا مدنی چینل والے تعاون کریں گے؟ اچھا انشاءاللہ. اچھا بھول تو جائیں گے، یہ تو ہوگا. اب 30 سال کی عادت، 25 سال کی پڑی عادت، غصہ، چڑچڑاپن مزاج میں، کبھی کسی کی رسپیکٹ تو کی نہیں تھی، آتا ہی نہیں ہے. سب اپنے کو سلوٹ کرتے ہیں، اپنے کو سلامی دیتے ہیں، ہم کیوں سلام کریں کسی کو؟ پھر یہ ذہن، تو یہ عادت نکلے گی، یہ مشکل. اس میں تو نکل جائے گا. میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ نکلے گا، بار بار نکلے گا. لیکن اس کی پھر اپنے اوپر کیا سزا لیں گے آپ؟ جو ہی تو نکلے ایک بار درود شریف، میٹھی میٹھی صدا اپنے اوپر، ثواب کمانے والی. اس میں دیکھو شیطان مذاق مستریاں کروائے گا. تو بیٹھ جا، یہ 2 تو ہوئے، بیٹھ جا بھی تو ہی ہے نا، سنگل ہے، 2 تو ہوئے. صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد، ادھر آ، صلی اللہ علی محمد. یوں یہ مذاق مت کرنا تو کہہ کر کے میں درود شریف کے بہانے، تو درود شریف کا بہانہ ہے تو کی جگہ بھی درود شریف پڑھ لے. ادھر آ کہنے کے بجائے درود شریف، تو 2 درود شریف ہو جائیں گے. تو اس لیے شیطان کے چکروں میں نہیں آنا. اور دوسرا بھی اس کو یوں نہیں بولے کہ دیکھ میرے کو تو نے کہا، تو اب دونوں پر درود شریف ہو گیا. وہ اگرچہ تو کہتا ہے، آپ نے آپ ہی کہنا ہے. تو اگر اس طرح اپنے آپ کو یہ مدنی سزائیں دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو عادت درود پاک کی برکت سے آپ کہنے کی پڑے گی. اور اس کو مدنی چینل کے باہر بھی اپنے ماحول میں فرینڈ سرکل ہے تو اپنے مطلب گھر میں ہر جگہ بچوں کے ساتھ بھی تو. وہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی یار بہت بدتمیزی کرتا ہے، وہ میری ترکیب میں نہیں آتا، پریشان کرتا ہے. تو میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جب بھی اس سے بات کریں نا، آپ جناب سے بات کریں. ایک کام کر لیں آپ. یہ بات میں ملا مجھ سے تو اس نے کہا کہ یار آپ نے کیا نسخہ بتایا، بھائی تو سیٹ ہو گیا میرا. میں نے آپ سے بات کرنی ترکیب میں آ گیا. الحمدللہ یہ میری سچی حکایت. الفاظ اب کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بہت پرانی بات ہے. تو یوں فرق پڑتا ہے. آپ کہہ کر لڑائی نہیں ہوگی، آپ کہہ کر کو گالیاں نہیں دے گا، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اگلے کی دل جوئی کے لیے آپ کہیں گے ثواب ملے گا. کہ آپ کہنے تو دل جوئی ہوگی. جس کو ہمیشہ تو کہتے ہیں نا اس کو آپ کہیں گے نا آپ تشریف لائیے، آپ کھا لیجئے، آج آپ تاخیر سے تشریف لے آئے، گھڑی دیکھیے وغیرہ وغیرہ. اگر اس طرح اگر آپ جناب، تو یہ طے ہوا آپ. اچھا جس بات میں آپ کا نقصان ہو تو آپ میرے کو بتا دینا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر اس پر اپنے غور کر لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار